قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگی، سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا اللہ اس دنیا کی رنگینیوں کو، اس لیے آخرت کی طرف توجہ دو اور اس قیامت کی پہلے سے تیاری کرو۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب اللہ کے عذاب سے ڈرو، یعنی برائیوں سے بچو تاکہ اس عذاب سے تم بچ سکو۔ پھر آگے اللہ قیامت کی ہولناکیاں ذکر کرتے ہیں، یوم ترونھا، اے مخاطب جس دن تو زلزلے کو دیکھے گا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا، قرآن اصول اور ضابطے بیان کرتا ہے مثالوں سے، یہ قرآن کی عادت ہے، کیونکہ مثال سے انسان کو بات بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ تو قرآن ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہے کہ قیامت کا زلزلہ اتنا ہولناک ہوگا کہ انسان کو ہر چیز سے غافل کر دے گا، ہر چیز سے غافل۔ تو اس غفلت کی اللہ نے مثال دی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت سمجھی جاتی ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے کرتی ہے۔ جب وہ اس کو شفقت سے گود میں اٹھاتی ہے، بچہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے تو ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ ویسے بھی ماں اپنے بچے کو کبھی نہیں بھولتی، کچھ بھی ہو جائے، وہ بچہ جو دودھ پیتا بچہ، وہ معصوم بچہ، اس کو کبھی نہیں بھولتی۔ ان کی مثالیں دی جاتی ہیں محبت کی، کیسا ہی غم کیوں نہ ہو، ماں کبھی اپنے بچے کو گود سے پھینکتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وہ دودھ پیتا بچہ جو ماں کی گود میں ہوگا، اس قیامت کی ہولناکیوں سے ماں پر ایسا خوف ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی، چاہے وہ انسانوں میں ہو جانوروں میں ہو، وہ غافل ہو جائے گی عما ارضعت، اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جو حمل والی عورت ہوگی وہ اس زلزلے کے خوف سے حمل کو ضائع کر دے گی، گرا دے گی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب عورت پہ بہت زیادہ کوئی خوف آ جاتا ہے تو حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور اے مخاطب تو لوگوں کو دیکھے گا نشے میں مدہوش، دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا نا، تو وہ نشے میں ہوتا ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اتنا سخت عذاب ہوگا کہ لوگوں کے ہوش اڑا دے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، کون سی چیز ہے جو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہونے دیتی؟ یہی ہے کہ ہمیں آخرت کا خوف نہیں ہے، ہم قیامت کی ہولناکیوں کو مانتے نہیں ہیں، بار بار ایک ہی چیز کو ہم لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی ہم جب مر کے ختم ہو گئے اور مٹی ہو گئے تو کون سا دوبارہ اس کائنات میں ایسا دھماکہ ہوگا کہ ہم سب ایک دھماکے کے ساتھ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جب یہ آیات آتی ہیں تو مشرکین میں اور کافروں میں، ملحدوں میں، ایتھیس لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو بغیر دلیل کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ان کے دعوے کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان کے دعوے کے غلط ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے باوجود وہ دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وہ کیا جھگڑا کرتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ یعنی اللہ کے بارے میں کیا مطلب؟ کیا اللہ کی باتوں کے بارے میں، اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو مانتے نہیں ہیں۔ بغیر علم، بغیر دلیل کے، یعنی یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوئی نا کہ جب مٹی ہو جائیں گے تو کون زندہ کرے گا، تو یہ کوئی دلیل تو نہ ہوئی نا۔ وَيَتَّبِعُ، اور وہ اتباع کر رہے ہوتے ہیں، کُلَّ شیطان، ہر شیطان، مرید مردود شیطان، سرکش شیطان، جو ویسے ہی خدا کا باغی ہے، یہ شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور یہ اسی شیطان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں خواہشات کے غلام بن کے۔ اللہ کہتے ہیں کتب علیہ، دیکھو شیطان کو فالو مت کرو، شیطان کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، انہ من تولاہ، کہ جو شیطان کو دوست بنائے گا، فانہ یضلہ، شیطان نے اس کو غلط ٹریک پر ہی چلانا ہے، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور شیطان بالآخر اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ تو اپنا فیوچر، اپنا مستقبل کیوں شیطان کی باتوں میں آ کے تباہ کر رہے ہو؟ پھر آگے اللہ سے ہم پوچھتے ہیں، اللہ پھر تو بتا دے، تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ جو آخرت کا منکر ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو تیرے دعووں کی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو دوبارہ زندہ کرے گا اور قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی اور اس میں مردے زندہ ہوں گے، تو تیرے پاس کیا دلیل ہے اپنے دعوے کے برحق ہونے کی؟ آگے اللہ نے دلائل دیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک میں ہو، فإنا خلقناکم من تراب، تو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی ابتدا جو ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم یا تو گوشت کھائیں گے یا سبزی کھائیں گے، تو یہ سب چیزیں مٹی سے بنتی ہیں۔ آپ زمین میں دیکھیں، نہ گھاس کا تنکا ہے، نہ خربوزہ ہے، نہ تربوز ہے، نہ گندم ہے، ایک بیج ہوتا ہے، اور گوبر مٹی پانی کے ملاپ سے وہ ہزاروں آم پیدا ہو جاتے ہیں، ہزاروں گندم پیدا ہو جاتے ہیں، گھاس پیدا ہوتی ہے، اس کو جانور کھاتے ہیں، اسی گھاس سے گوبر پیدا ہوتا ہے، اسی گوبر سے پھر زمین کی خوراک بنتی ہے، اور اسی گھاس سے دودھ پیدا ہوتا ہے، اسی گھاس سے گوشت پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مٹی ہے جس کو میں مختلف پروسیس سے گزار رہا ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں تم یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے
ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ یعنی تمہارے پروسیس کی جو ابتدا ہے وہ مٹی سے ہوتی ہے، ثم من نطفہ، پھر اس کے بعد نطفے سے ہوتی ہے، یعنی اسی مٹی کو جب مرد کھاتا ہے اور عورت کھاتی ہے، یعنی جو مختلف شکلوں میں اللہ اس کو پھلوں میں بنا کے پھر اس سے اسپم بنتے ہیں جس کو اللہ نطفہ کہہ رہا ہے، تو اسی مٹی سے پھر ہم تمہیں نطفے سے بناتے ہیں، ثم من علقہ، پھر ہم تمہیں جمے ہوئے خون سے بناتے ہیں۔ بلڈ آ جاتا ہے نا جب ماں کے پیٹ میں جاتے، جیسے آپ نے انڈے میں دیکھا ہوگا جو فرٹائل انڈا ہوتا ہے، رکھے اس میں بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، بچہ بننے کا جب پہلا پروسیس ہے نا تو بلڈ بنتا ہے اس میں۔ ثم من علقہ، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، گوشت کے یعنی جو جمع ہوا خون ہے نا، لٹکا ہوا، علقہ میں تعلیق کا معنی پایا جاتا ہے، بچہ جو ہے نا ماں کے رحم میں ایسے جیسے درخت کی جڑیں ہوتی ہے نا اور زمین سے درخت پیوست ہوتا ہے، تو ایسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں اس کی جڑیں گھسی ہوئی ہوتی ہیں، لٹکا ہوا ہوتا ہے وہ، تو اس لیے قرآن نے اس کے لیے علقہ کا لفظ استعمال کیا، جمع ہوا خون جو لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ ثم من مضغہ، اس کے بعد ہم تمہیں بناتے ہیں گوشت کے ٹکڑے سے۔ دیکھیے یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن ہر لفظ کے لیے ثم کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا قرآن یہ کہتا کہ اے لوگوں ہم تمہیں بناتے ہیں مٹی سے اور نطفے سے، اور پھر اس نطفے کو ہم علقہ میں اور علقہ کو مضغہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں مٹی سے بناتے ہیں، ہم تمہیں جمے ہوئے خون سے بناتے ہیں، ہم تمہیں بوٹی سے بناتے ہیں، یعنی ایک ایک پروسیس کو اللہ الگ الگ بیان کر رہا ہے کہ ان میں کوئی بھی چیز انسان کے مشابہ نہیں ہے۔ یعنی اگر تمہیں یہ شک ہے نا کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا، تو اللہ کہہ رہے ہیں مٹی کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر منی کے قطرے کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، ہم نے تمہیں اس سے بنایا، پھر جمے ہوئے خون کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، ہم نے تمہیں اس سے بنایا، پھر تم گوشت کے ٹکڑے کو دیکھو جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھو تو ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے سے بنایا۔ یہ ساری محیر العقول کام ہے، یہ سارے کے سارے عجیب کام ہیں، لیکن یہ سب خدا کر رہا ہے، تو وہ مٹی سے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور پھر ثم کا لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے، ثم کہتے ہیں پھر، ثم آتا ہے کوئی کام کچھ دیر کے بعد ہوا ہو نا، اس کے لیے ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جاءنی زید ثم عمر، میرے پاس زید آیا پھر اس کے بعد عمر آیا، یعنی تھوڑا ٹائم کے بعد آیا۔ لیکن یہاں قرآن کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ ان دونوں چیزوں میں ٹائم لگ رہا ہے، بلکہ بعض دفعہ جب کسی چیز کو اہتمام سے بیان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ثم کا لفظ آتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، اب آپ کے ذہن میں ہوگا زید ہی آیا ہوگا، لیکن آپ کہتے ہیں ٹھہرو میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، ثم عمر، پھر عمر بھی آیا، تو اس عمر کو آپ بڑے اہتمام سے بیان کر رہے ہیں، زید کے ساتھ ملا نہیں رہے، جاءنی زید و عمر، زید اور عمر دونوں آ گئے، آپ اس کو الگ سے پروٹوکول دے رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی گویا وہ آیا تو فوراً ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو الگ سے بیان کروں گا، الگ سے تھوڑا ٹائم لگا کے بیان کروں گا میں اس کو، تو اہمیت دینے کے لیے بھی ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا مٹی سے، ہونا یہ چاہیے تھا، پھر قرآن کہتا ہے اور، یعنی واو کا لفظ لاتا، پھر ہم نے تمہیں نطفے سے اور علقہ سے اور مضغہ سے بنایا، لیکن ثم کا لفظ لا کے قرآن ہر پروسیس کو ایک الگ سے ویلیو دے رہا ہے کہ ہر پروسیس جو ہے اور ہر بننے کا عمل ایک الگ ہی خدا کی قدرت کی دلیل ہے۔ یہ تو سائنس نے دیکھ لیا تو مان لیا کہ ایسے بنتا ہے، ورنہ اگر نہ دیکھا ہوتا نا یہ پروسیس، دنیا کا کوئی سائنسدان نہیں مانتا کہ انسان ایسے بنا ہے۔ اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو بولتے ہیں نا کروڑوں اربوں سال میں جا کے ہم بنے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں بنے، اس کی کوئی لاجک بیان کرو ہمارے سامنے کہ ایک پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ 9 مہینے میں پورا بچہ بن کے نکل آیا، یہ تو کروڑوں سال میں نہیں ہو سکتا۔ یہ تو یہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں انسان ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچا ہے۔ بھائی میں اور آپ تو 9 مہینے میں بن کے یہاں تک پہنچے ہیں، پانی کے قطرے، یہ مٹی اور سے خوراک بن رہی ہے، خوراک سے منی کا قطرہ بن رہا ہے، منی کے قطرے سے جمع ہوا خون بن رہا ہے، جمے ہوئے خون سے بوٹی گوشت بن رہا ہے، گوشت سے پھر انسان بن رہا ہے، اور انسان ماں کے پیٹ سے آ رہا ہے اور پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ تو 9 مہینے کے اندر یہ پروسیس ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خدا کی قدرت کی دلیل ہے، خدا کے وجود کی اور اس بات کی کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اگر دعوے کر رہا ہے کہ میں پیدا کروں گا تو وہ پیدا کر کے چھوڑے گا، وہ ضائع نہیں کرے گا انسان کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم من مضغہ، پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا گوشت کے ٹکڑے سے، مخلقتین، اس گوشت کے ٹکڑے میں کچھ پورے بن جاتے ہیں اور کچھ ادھورے بنتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ معذور پیدا ہوتا ہے۔ تو معذور کو بھی ہم پیدا کرتے ہیں اور ہم جو معذور نہیں ہوتے ان کو بھی پیدا کرتے ہیں۔
یہ سارے کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنا وجود۔ یعنی اللہ چاہتا تو کروڑوں سال میں بھی انسان کو پیدا کر سکتا۔ میں اور آپ ہوتے اور ہم کہتے کہ ہم کروڑوں سال پہلے بنے تھے اور ارتقا کرتے کرتے زمانے کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایوالو کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو اللہ ایسے بھی بنا سکتا تھا، ہم کنفیوژن میں پڑ جاتے کہ پتہ نہیں کسی نے بنایا ہے، خود سے بنے۔ لیکن اللہ کہتا ہے میں 9 مہینے کے اندر یہ پروسیس کر کے تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ یہ سب کچھ اس لیے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ ہم اپنے دعووں کی دلیل دینے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے۔ کسی اور طریقے سے بھی انسان بن سکتا تھا، لیکن ہم تمہارے سامنے بنا رہے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے ٹھک ٹھک انسان بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا عجیب انداز ہے خدا کا، اور کیا عجیب قدرت ہے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے سامنے بیان کریں۔ خدا کی قسم، دنیا میں کوئی مذہبی کتاب، کوئی آسمانی کتاب اتنی وضاحت سے اپنے دعووں کو ایکسپلین نہ کرتی ہے نہ کر سکتی ہے جیسے قرآن کرتا ہے۔ آپ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کو دیکھو، آپ دیگر کتابوں کو دیکھو، مذہبی کتابوں کو، ہے ہی نہیں کسی کے پاس ایسی رہنمائی۔ لہذا دنیا، انسان جو ہے وہ کوئی سائنس کی بھیٹ چڑھ چکا ہے، ایسے نظریات سائنس کے جو ثابت نہیں ہیں، بس تھیوریز ہیں، ہوائی باتیں ہیں۔ کسی نے اپنے آپ کو اس میں پڑھ کے گمراہ کر دیا، کسی نے اپنے آپ کو باطل مذہبوں کی پیروی میں جا کے گمراہ کر دیا۔ صرف حق صرف قرآن ہی بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے سامنے واضح کر دیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم جس کو چاہتے ہیں رحم میں اس کو قرار دے دیتے ہیں، اس نطفے کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت متعین تک، جو بچے کی ولادت کا وقت ہے۔ ثم، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ نُخْرِجُكُمْ، ہم نکالتے ہیں تم کو طفلاً، بچہ بنا کے۔ یعنی یہ کتنا عجیب پروسیس ہے، وہ کیا تھا اور نکل کیا رہا ہے، بالکل انسان بن کے، آنکھیں، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، بچہ بنا کے نکالتے ہیں۔ ثم، پھر ابھی یہ قدرت ختم نہیں ہوئی ہے، لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم پہنچ جاؤ جوانی کو۔ یعنی ہم تمہیں باقی رکھتے ہیں تاکہ تم پہنچ جاؤ بھرپور جوانی کو۔ تو اپنی جوانی اور اس بچپن کو دیکھو، کیسی پاور آ جاتی ہے تمہارے اندر۔ یعنی ہر پروسیس جو مٹی سے شروع ہوا تھا، اس کا ہر اسٹیپ عجیب سے عجیب تر ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں 2 طرح کے اور لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ تو بھرپور جوانی کو پہنچتے ہیں اور اس میں مر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو انتہائی بڑھاپے تک پہنچاتا ہوں۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى، کچھ ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں، یعنی جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو لوٹایا جاتا ہے إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، عمر کے انتہائی رذیل حصے تک، انتہائی خستہ حصے تک۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ نہ جانے علم کے بعد بھی کچھ۔ یعنی ایسا بڑھاپا ہوتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انسان کچھ نہیں جانتا، بچپنے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہاں لام عاقبت کے لیے، یعنی ہم انتہائی بڑھاپے کی طرف اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ لِكَيْ لَا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے، لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ علم کے بعد بھی کچھ نہیں پتہ چلتا۔ یعنی یہ بھی ہمارے انسانی باڈی پہ تصرفات ہیں۔ سائنس تو صرف لاجک تلاش کرتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن کر تو اللہ رہا ہے نا، وہ لاجک کا پیدا کرنے والا بھی تو اللہ ہے۔ یعنی انسان ایسے خدا کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے کہ اللہ کہتے ہیں اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، جاننے بوجھنے کے باوجود، بڑھاپے میں ایسا بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، کچھ نہ پتہ، اس کو یہ نہیں یاد رہتا میں نے کیا کھایا، کیا پیا۔ ہم نے تو بوڑھوں کو دیکھا ہے نا، ان کو قبلے کا ہی نہیں پتہ چلتا۔ 70 80 سال جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے وہ بھول جاتے ہیں، کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر۔ تو اللہ کہتے ہیں سب کچھ آنے کے بعد بھی غافل ہو جاتا ہے انسان۔ یہ ہماری قدرت کے تصرفات ہیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اللہ کہتے ہیں یہ تو تیری ذات میں جو میری قدرت تھی نا، وہ میں نے تجھے دکھائی ہے۔ آج ذرا زمین کی طرف چلتے ہیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور اے مخاطب تو زمین کو دیکھتا ہے، حامدتاً، بجھی پڑی ہوئی ہے، مردار پڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی سائنسدان کہے نا، کسی سائنسدان کو وہاں لے کے جاتا اور پوچھتا کہ بتا اس میں سے خربوزے تربوز پیدا ہو سکتے ہیں، ساری دنیا کے سارے سائنسدان وہ لاکھوں سال لگے رہتے اور کہتے ہیں یہاں سے کچھ نہیں پیدا ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، بیجوں سے چیزیں پیدا ہوتی ہوئی، بیج بنتے ہوئے، اس لیے سب نے مان لیا کہ جی اس طرح سے ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں مانتا۔ یہ تو اللہ کی قدرت تم نے دیکھ لی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تو دیکھتا ہے زمین بجھی پڑی ہوئی ہے، کوئی پھل پھول بیل بوٹے درختوں کے نکلنے کا، کیونکہ آپ کھود کے دیکھو تو کچھ ہے ہی نہیں اندر، تو نکلے گا کہاں سے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ، ہم جب نازل کرتے ہیں اس کے اوپر پانی،
اہتز، صرف پانی سے یہ تصرفات آتے ہیں، حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے. کیا قدرت کی کلاکاریاں اس کے اندر ظاہر ہوتی ہیں. حرکت کرتی ہے، وربت، ابھرتی ہے، وہ یعنی اگنا شروع ہوتی ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر طرح کے خوشنما اقسام وہ کیسے اگال دیتی ہے. زمین اگرچہ جھاڑیاں بھی اگاتی ہے، لیکن قرآن تو اشارہ کر رہا ہے نا، چونکہ ہمیں اٹریکٹیو جو لگتی ہیں وہ تو خوشنما باغات لگتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو خوشنما باغات اگتے ہیں یہ کیسے اگا دیے زمین نے، جو تمہیں دیکھنے میں اتنے بھلے لگ رہے ہیں. اگر یہ سب چیزیں اتفاق سے ہوتی ہیں تو جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوتی ہیں اور فضول چیزیں ہی ہوتی ہیں، اس میں خوشنما چیزیں نہ ہوتی. آپ ایک یعنی پھول کے رنگت کو دیکھیں نا، جا کے اس کی پنکھڑیوں کے کلر کو دیکھیں. میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں تو کیسا یعنی اس میں آپ کو دھاریاں نظر آتی ہیں اور کیسی ڈیزائننگ نظر آتی ہے، پھر اس میں کیسی بہترین خوشبو ہوتی ہے. یہ کیا پانی گوبر کے ملاپ سے بھائی کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ذَلِكَ، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ مٹی سے انسان کا بننے کا پروسیس بڑھاپے تک، اور مردہ زمین میں گھنے باغات کا پیدا ہو جانا، ذالک، یہ سب کچھ یہ ثابت کرنے کے لیے اس سبب سے ہے. بھی انا کا مطلب ہوتا ہے اس سبب سے، یعنی اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے ان اللہ هو الحق، کہ وہ اللہ برحق ہے. برحق کا مطلب میں نے لفظی ترجمے بتایا نا، ثابت شدہ حقیقت ہے، یعنی اس کا وجود بھی ثابت ہے، اس کے کمالات بھی ثابت ہیں، اس کی باتیں بھی ثابت ہیں. جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا کہ وہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا. تو یہ سب ثابت شدہ ایک حقیقت ہے. اللہ اپنے تمام دعووں اور کمالات کے ساتھ اور اپنے وجود کے ساتھ ثابت ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ سب کچھ میں اس لیے کر رہا ہوں، میں تمہیں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ یہ ثابت ہو جائے. أَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تمہیں پتہ چل جائے وہ تمام سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے. جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، ورنہ ان سب چیزوں کو کرنے کا مجھے حکمت کیا ہے اس میں. یعنی اگر میں نے انسان کو اپنی قدرت کے یہ سارے نمونے دکھا رہا ہوتا اور انسان سے کوئی مقصد ہی نہ ہوتا، مار کے ختم کرنا ہوتا، تو کیا مقصد تھا اپنی قدرت دکھانے کا؟ تو قدرت دکھانے سے کچھ تو مقصد تھا نا، کہ انسان مجھ پر ایمان لائے اور میری اطاعت کرے، تاکہ اطاعت کرنے والوں کو میں اچھا بدلہ دوں اور جو اطاعت نہیں کرتے ان کو میں سزا دوں. تو یہ سب کچھ میں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کیا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آ کر رہے گی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ، اور یہ سب چونکہ پیچھے عطف ہو رہے ہیں نا، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے یا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یبعث من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہوئے مردے ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ مٹی ہو کے ختم ہو گئے، نہ اللہ ان کو زندہ کر کے چھوڑے گا. تو یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اپنی ساری قدرت کے نمونے دنیا میں رکھے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر اللہ دوبارہ شکایت کرتے ہیں انسان سے کہ اب بتا جو میرے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے پاس دلیل ہے یا میرے پاس دلیل ہے. اللہ نے اس کلام کا تکرار کیا کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر کسی علم نالج کے، یعنی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. ولا ہدن، اور کوئی گائیڈنس بھی نہیں ہے، پیغمبروں کی گائیڈنس ہو، کوئی ایسے لوگوں کی گائیڈنس ہو جو خود ہدایت پر ہوں. ولا کتاب منیر، اور کوئی ان کے پاس کتاب بھی نہیں ہے، یعنی پیغمبروں کی تعلیمات بھی نہیں ہے. بھئی تین طریقے سے انسان کے پاس صحیح نالج آتی ہے، یا تو خود عقلی دلیل ہو جس کو علم سے تعبیر کیا، یا پیغمبر جو اللہ سے سیکھ کے بتاتے ہیں ان سے سنا ہو، یا آسمانی کتابوں میں دیکھا ہو. تو اللہ کہتے ہیں لوگ ایسے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ ان کے پاس خود عقل سے کوئی دلیل ہے، نہ آسمانی کتابوں کی کوئی دلیل، نہ پیغمبروں کی تعلیمات کی کوئی دلیل، بس اٹکل سے کام لیتے ہیں. ثانی عطفہ، اور یہ کرتے کیا ہیں؟ اپنے رخ کو موڑ کے رکھتے ہیں خدائی تعلیمات سے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے احکام ان کو بتائے جاتے ہیں تو اپنے پہلو کو ایسے تکبر سے موڑ لیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ ہم کیوں سنیں یہ باتیں. لیضل عن سبیل اللہ، یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو خدا کے راستے سے ہٹائیں، سیدھے راستے سے لوگوں کو ہٹائیں. اللہ کہتے ہیں لہو فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے. یہ ذلت یا تو جہاد کے ذریعے کہ اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے گا، یہ دلائل کی دنیا میں ذلیل ہوں گے، یا یہ ذلت اس معنی میں ہے کہ بعضوں پر دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے، یا یہ ذلت اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالآخر دلائل کی دنیا میں موت کے وقت رسوا کر دیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم غلطی پر تھے. یا ان کا جو مقصد ہے سکون اور اطمینان حاصل کرنا، خدا کے راستے سے گمراہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ان کو حاصل نہیں ہوگا. تو خزي کہتے ہیں ناکامی اور رسوائی کو.
وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دنیا میں تو یہ حال ہے، اور قیامت کے دن ہم ان کو چکھائیں گے عذاب الحریق، آگ کا جلانے کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تیرے دونوں ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے۔ تو خدا کا منکر تھا، خدائی تعلیمات کا منکر تھا، تو یہ تیری بدعمالیاں جو تو نے آگے بھیجی ہیں اس کے سبب تجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک نوعیت کا ظلم ہے کہ جو ٹھکانہ فرما برداروں کو دیا وہی نافرمانوں کو بھی دے دیا جائے۔ اس کو قرآن نے دوسرے مقام پہ یوں بیان کیا، نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، تم بتاؤ کیا ہم پرہیزگار لوگوں کو برے لوگوں جیسا ٹھکانہ دے دیں گے کیا ہم؟ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ظلم ہے کہ بھائی جو کر کے آئے، کچھ قربانیاں دی، مانا اللہ کو، اللہ کے دلائل کو مانا، اللہ کے رسولوں کتابوں کو مانا، اللہ نے ان کو بھی ایسا ہی انجام دے دیا، مار کے مٹی کر کے ختم کر دیا، اور جو نافرمان تھے ان کو بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دیا، تو اس کو بھی ظلم سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ ظالم تھوڑی ہے، نیک لوگوں کو اللہ جنت دے گا اور برے لوگوں کو اللہ جہنم کا عذاب دے گا، جیسے کہ آگے پھر اگلی رکوع میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اس رکوع کا خلاصہ بہت آسان ہے۔ اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں سے شروع کیا اور ہمیں تنبیہ کی ہے کہ آخرت پر ایمان لے آؤ، اور تم خدا کی قدرت کے نمونے صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ مجھے جب میں یہ دیکھتا ہوں نا، لوگ، آج بھی میرا کسی سے بحث ہو گئی، وہ ایتھیس، وہ جو نظریہ ارتقاء ہے اس کو بڑا پروموٹ کر رہے تھے وہ صاحب، تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ اللہ کہتے ہیں پچھلی امتوں میں بہت سو کو ہم نے ہلاک کیا، ان کے پاس جو نالج تھی نا اس پہ وہ اترانے لگے تھے۔ تو آج بھی سائنس نے چونکہ بہت ترقی کر لی ہے، تو انسان اپنے آپ کو خدا سے آگے سمجھنا شروع کر دیا۔ انسان نے ہر وہ چیز جو خدا کے وجود کی دلیل تھی تو بس قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے ماننا نہیں ہے خدا کو، اور اس کی کوئی نہ کوئی گڑھی ہوئی لاجک پیش کرنی ہے کہ یہ سبب سے ہوا ہے، یہ خدا نے نہیں کیا یہ کام۔ یہی ہو رہا ہے کہ آپ نے ایسا خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالا ہے کہ آپ اسی میں الجھ کے رہ گئے، اسی کائنات کی تحقیق میں، حالانکہ یہ تو آپ کے لیے بنی تھی اور تاکہ آپ خدا کو پہچانیں۔ خدا کی پہچان کا عنصر نکال دیا اور اس کائنات سے لذتیں اور فائدے اٹھانے والا عنصر وہ انسان نے لے لیا، جس کو ہم عرف میں کہتے ہیں نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو اتنا فائدہ انسان سائنسی ترقی سے اس کائنات سے اٹھا رہا ہے کہ جو مزے کی چیزیں وہ لے لی، اور جو خدا تک پہنچانے والی، خدا کی فرما برداری پہ لانے والی، اس کو اس نے بالکل اگنور کر دیا۔